اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے زبیر یعقوب اور آپ دیکھ رہے ہیں موحد انفو۔ آب زمزم کا چشمہ اس وقت جاری ہوا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم خداوندی کے تحت اپنی زوجہ ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ کی اس چٹیل میدان وادی میں چھوڑنے کا حکم دیا۔ حضرت ہاجرہ کے پاس جب کھانا اور پانی ختم ہو گیا تو انہوں نے صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان پانی کی تلاش میں چکر لگانا شروع کر دیے۔ اس دوران حضرت جبرائیل امین تشریف لائے اور انہوں نے اللہ کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے نیچے سے پانی کا ایک چشمہ جاری کیا۔ حضرت ہاجرہ نے بچے کو اس چشمے سے پانی پلایا اور خود بھی پی کر پیاس بجھائی۔ زمزم کے پانی کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث بھی مروی ہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ام اسماعیل پر رحمت نازل کرے، اگر وہ انہیں کچھ دیر اور وہاں چھوڑ دیتی تو ایک بڑا چشمہ نکلتا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مکہ میں آمد ہوئی تو یہ برکتوں والی سرزمین بن گیا۔ اطراف و اکناف میں قبائل کی بڑی تعداد یہاں منتقل ہونا شروع ہو گئی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر اللہ کا پہلا گھر تعمیر کیا، اس کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی۔ مکہ مکرمہ جزیرۃ العرب اور شام کے درمیان ایک تجارتی مرکز کی حیثیت اختیار کر گیا۔ وقت کے ساتھ کچھ عرصے کے لیے آب زمزم کا پانی خشک ہو گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عبد المطلب نے ایک خواب دیکھا جس میں انہیں کنویں کو دوبارہ کھودنے کا حکم دیا گیا تھا۔ انہوں نے یہ کنواں دوبارہ کھودا اور پانی پھر نکل آیا۔ آج تک یہ چشمہ جاری ہے اور ہر سال حجاج اکرام اور عازمین عمرہ اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر انفارمیشن اچھی لگے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ میں ملوں گا آپ سے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔